ہماری کیا شدت پسندی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مزاج میں بہت تلخی آ گئی ہے، علم کی کمی ہو گئی ہے، کیا ہے جو بنیادی طور پہ ہم اتنے سخت ہو گئے؟ اس میں صرف خواتین ہی نہیں، اگر ہم دیکھیں تو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک کوئی بہت نرمی کا نہیں ہے، بہت سختی کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے کے رویے ایک دن، ایک سال یا ایک ڈیکیڈ میں نہیں تبدیل ہوتے۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے۔ اب وہ رویے کس طرح کے ڈیولپ ہو جائیں گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے اور کیا کیا فیکٹر اس میں کام کر رہے ہیں۔ یہ جو تبدیلیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تبدیلیاں ایک دن میں نہیں آئی ہیں، یہ خاصے لمبے پیریڈ پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اصل اس کے حقائق کیا ہیں جو جس واقعے کی طرف آپ کا اشارہ ہے، وہ تو تحقیقات ہو جائیں گی، انکوائری رپورٹ ڈیولپ کر لی جائے گی، پھر ہی صحیح صورتحال سامنے آئے گی۔ کسی ایک واقعے کو لے کر اس پر فیصلہ کر دینا کہ ایسا نہیں ایسا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک کہ معاملے کے تمام پہلوؤں پر غور دھیانداری کے ساتھ نہ کر لیا جائے۔ لیکن جو مختلف فیکٹرز ہمارے اس وقت سامنے ہیں، آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں معاشرے میں تفریح کے مواقع نہیں ہیں۔ جب ہم عوام کو، نوجوانوں کو تفریح کے موقع نہیں فراہم کرتے تو وہاں گھٹن پیدا ہوتی ہے، اور وہ گھٹن جو ہے وہ جمع ہوتی رہتی ہے، اور جہاں اس کو وینٹ کرنے کا موقع ملتا ہے تو پوری شدت کے ساتھ وہ وینٹ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تباہی پھیلتی ہے۔ ایک بہتا ہوا دریا ہے، آپ اس کے بہاؤ کے بالکل سامنے دیوار باندھ دیجئے، بند باندھ دیں، کچھ دیر تو وہ رکتا رہے گا پانی، لیکن جب پانی ایک خاص مقدار سے آگے چلا جائے گا تو اس بند کو توڑے گا، اور توڑنے کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ پانی باہر آئے گا۔ نتیجہ یہ ارد گرد کے علاقوں میں تباہی مچا دے گا۔ تو انسان کے اندر جب گھٹن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ پہلے ہمارے یہاں پلے گراؤنڈز تھے، آپ اس کو بلاک کہہ لیجئے، محلہ کہہ لیجئے، ایک چھوٹا علاقہ کہہ لیجئے، ہر علاقے کا اپنا ایک پلے گراؤنڈ ہوتا تھا، اور پھر سینٹرل پلے گراؤنڈ تھا جس کو اب اقبال پارک کہتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں منٹو پارک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک سینٹرل پارک تھا۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے آپ کے یہاں پکنک سپاٹ بنائے گئے تھے۔ ہم اسکول کے زمانے میں، کالج کے زمانے میں پکنک کے لیے وہاں جاتے رہے ہیں۔ اسکول کے اندر ایک ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا کہ روزانہ فزیکل ٹریننگ کی، پی ٹی کے نام پر ایک پیریڈ ہوتا تھا۔ ہم 45 منٹس پی ٹی کرتے تھے ڈیلی۔ وہ ایک اچھا خاصا وینٹ آؤٹ ہو جاتے تھے ہم اس سے۔ پھر اسکول میں پیریوڈیکلی ہمیں پکنک پر لے جایا جاتا تھا، مختلف ڈیبیٹس کے پروگرام ہوا کرتے تھے، وہ اب سب ختم ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھٹن پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں۔ ہابیز ہم اختیار یوں نہیں کرتے کہ ہمیں ہماری سہولت کا ایک ذریعہ مل گیا ہے کہ ہماری تمام شام، بلکہ رات کا ایک بڑا حصہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے گزر جاتا ہے۔ ہابیز بڑا اچھا ذریعہ ہے ہماری گھٹن کو ختم کرنے کا۔ اگر ہم کوئی ایک کھیل اڈاپٹ کر لیں کہ ہم 2 گھنٹے روزانہ شام کو اس کھیل میں صرف کر لیں۔ اب کھیلوں میں گولف
بہت اچھا کھیل ہے کہ اس میں آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا سے تعلق ٹوٹا رہتا ہے آپ کا. ہارس رائڈنگ ہے، جب تک آپ ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے گھوڑے کے ساتھ انوالو ہیں، تو وہ 2 گھنٹے آپ کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اس ٹیبل ٹینس ہے، لان ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے. یہ کھیلیں ہم اگر کر لیں تو گھٹن نہیں پیدا ہوگی. ہمیں نوجوانوں کو اس گھٹن سے نجات دلانی چاہیے. ہم ماں باپ کا رویہ بچوں کے ساتھ عجیب و غریب ہے. ہم میں سے ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں سوائے ٹیکسٹ بک کے اور کچھ نظر نہ آئے. وہ کھیلنے جاتا ہے، ہم کھیلنے نہیں دیتے. حالانکہ یہ جو آؤٹ ڈور کھیلوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ہماری ذہنی نشو و نما اور فزیکل گروتھ، ان دونوں کے لیے بڑی اہم ہے. ہماری شخصیت کو بیلنس کر دیتی ہے. ہمارے اندر ایک ٹالرنس آتی ہے جس کو ہم اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں. ٹیم اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اور تو اور اپنی شکست کو بڑی خوشی سے قبول کرنا آ جاتا ہمیں، جو بڑا اہم ہے. کیونکہ زندگی میں جب تک ہم فیلیئرس کو ایکسیپٹ کرنا نہیں سیکھتے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے. بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں میں ہم فیلیئر کو ویلکم کرنا سکھا دیں، اس لیے کہ ہماری سکسیس کا راستہ ہی فیلیئر سے ہے. اگر میں فیلیئر کے ڈر سے قدم نہیں اٹھاؤں گا، سکسیس بھی نہیں ملے گی. سکسیس مجھے ملے گی اس وقت جب میں بے خوف ہو جاؤں گا فیلیئر سے. جب ہم کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں تو ہمارے اندر یہ تمام کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، ہماری شخصیت بیلنس ہوتی ہے. ہمیں ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کو اس طرف کو لگائیں تاکہ یہ گھٹن کا شکار نہ ہو.